یہ نہیں بتایا، اسلام نے یہ بتایا کہ والدہ تم کو دنیا میں لاتی ہے، والد صاحب دنیا میں نام دیتے ہیں. آج جو کچھ ہم ہیں بھایا، تو ہمارے والد کے نام سے ہم پہچانے جائیں گے، اور ان کا احسان تو ہم زندگی بھر بھول نہیں سکتے، ہمارے والد صاحب کا بھی. اور والدہ نے جو 9 مہینے پیٹ میں رکھی ہے، اور جو اپنے آپ کو قربان کر کے ہم کو چھوٹے سے بڑا کی ہے، سمجھ لائیے ہر چیز کی ہے، تو وہ ماں کے لیے کہ کتنا بھی کچھ کریں ہم وہ کم ہے. جب آخرت میں قیامت میں اٹھایا جائے گا تو ماں کے نام سے اٹھایا جائے گا. تو کتنا بڑا درجہ ہے ماں کا، یہ لوگ آج سمجھ رہے نہیں رہے. میرے نوجوانوں سے اپیل ہے کہ ماں باپ کی عزت کرو، ان کے لیے خیر خیرات کرو، آخرت میں ان کے لیے کام آئیں گا اور آپ کے لیے بھی کام آئیں گے. یہ بہت بڑا پیغام ہے ہر بھائی کو، ہر بچوں کو. سمجھ نہیں سک رہے آج کے لوگ کہ ماں باپ کیا چیز ہوتی ہے. اور ماں باپ وہ چیز ہے کہ ہم ان کا احسان زندگی بھر نہیں پھیٹ سکتے، ہم مرے تک نہیں پھیٹ سکتے ہم، کیونکہ وہ چیز ہم کو جو زندگی دی ہے ہمارے ماں باپ نے دی ہے. اگر کاش ہمارے ماں باپ ہم کو نہیں پالتے پوچھتے تو یہاں تک مقام ہمارا نہیں آتا تھا. آج والد صاحب کو ہمارے 40 سال ہو گئے، والدہ کو 14 سال ہو رہے. ہم نے بہت خدمت کری ہماری والدہ کی بھی اور والد صاحب کی. ایسے کی ہم نے خدمت، جیسا بچہ ایک گڑگڑاتا ہے، آج بھی ہماری ماں کی یاد آتی رہتی ہے. ویسا دیکھا جائے والد صاحب کا انتقال ہو کے 40 سال ہو گئے، ان کی بھی برسی ہے اور والدہ کی بھی ہے برسی. ان کو 14 سال ہو گئے والدہ کو انتقال ہو کے، پردہ کا ہو کے. یہ ہمارے بڑے بھائی ہے شیخ منیر چودھری، حج کرے انہوں نے، 2 حج ہوئے ان کی بھی، میرے بھی 2 حج ہوئے. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ ماں کی ممتا اور باپ کا مطلب کیا ہوتا ہے اور ماں کیا چیز ہے. آج کے لوگ پڑھے لکھے لوگ جو زیادہ تعلیم یافتہ ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، ہر کوئی بزنس مین ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ بھائی میری لائف میں کیسا جیوں اور میری فیملی کیسے جیے. اسلام نے یہ نہیں بتایا، اسلام نے یہ بتایا کہ والدہ تم کو دنیا میں لاتی ہے، والد صاحب دنیا میں نام دیتے ہیں. آج جو کچھ ہم ہیں بھایا، تو ہمارے والد کے نام سے ہم پہچانے جائیں گے، اور ان کا احسان تو ہم زندگی بھر بھول نہیں سکتے، ہمارے والد صاحب کا بھی. اور والدہ نے جو 9 مہینے پیٹ میں رکھی ہے، اور جو اپنے آپ کو قربان کر کے ہم کو چھوٹے سے بڑا کی ہے، سمجھ لائیے ہر چیز کی ہے، تو وہ ماں کے لیے کہ کتنا بھی کچھ کریں ہم وہ کم ہے. جب آخرت میں قیامت میں اٹھایا جائے گا تو ماں کے نام سے اٹھایا جائے گا. تو کتنا بڑا درجہ ہے ماں کا، یہ لوگ آج سمجھ رہے نہیں رہے. میرے نوجوانوں سے اپیل ہے کہ ماں باپ کی عزت کرو، ان کے لیے خیر خیرات کرو، آخرت میں ان کے لیے کام آئیں گا اور آپ کے لیے بھی کام آئیں گے. یہ بہت بڑا پیغام ہے ہر بھائی کو، ہر بچوں کو. سمجھ نہیں سک رہے آج کے لوگ کہ ماں باپ کیا چیز ہوتی ہے. اور ماں باپ وہ چیز ہے کہ ہم ان کا احسان زندگی بھر نہیں پھیٹ سکتے، ہم مرے تک نہیں پھیٹ سکتے ہم، کیونکہ وہ چیز ہم کو جو زندگی دی ہے ہمارے ماں باپ نے دی ہے. اگر کاش ہمارے ماں باپ ہم کو نہیں پالتے پوچھتے تو یہاں تک مقام ہمارا نہیں آتا تھا. آج والد صاحب کو ہمارے 40 سال ہو گئے، والدہ کو 14 سال ہو رہے. ہم نے بہت خدمت کری ہماری والدہ کی بھی اور والد صاحب کی. ایسے کی ہم نے خدمت، جیسا بچہ ایک گڑگڑاتا ہے، آج بھی ہماری ماں کی یاد آتی رہتی ہے. پر ہر انسان کو موت کا، آج ہم کو بہت کچھ دیا اللہ تعالیٰ نے، صرف ہماری ماں باپ کی وجہ سے دیا، ورنہ ہمارے پاس کوئی قابلیت نہیں ہے. سب کچھ ہے تو ہمارے ماں باپ کی وجہ سے ہم دنیا میں ہیں، ورنہ کچھ بھی نہیں ہے. سر اس سے ہٹ کے سوال کرتا ہوں کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے جب ماں باپ کا انتقال ہوتا ہے اس
سی ایم کی فاتح بھی نہیں ہوتی ہیں، بہت سی جگہ دیکھنے میں آیا ہے، بس وہ پائٹی سے کچھ قرآن پڑھا جاتا ہے، یہاں تک کہ فاتح بھی نہیں ہوتی، پتہ نہیں کیا ماحول ہے. تو یہ معاملات کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ یہ کیا ہوگا کہ جیسا کہ جیسا کہ آج کل جیسا ایگزامپل سیاست کی پارٹیاں لے لو، بی جے پی ہے، RSS ہے، کانگریس ہے، سب بہت سے راشٹروادی ہے. ایسے ہی علماء لوگوں نے اپنے اپنے ایک راستے بنا لیے کہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ ہے. ایسا کچھ نہیں. اسلام کو اگر دیکھا جائے، آپ ہی سوچتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے درگاہوں کا جو عرس ہوتا ہے تو وہ کیوں ہوتا ہے عرس؟ وہ بھی برسی کے طریقے ہی ہوتا ہے. وہاں کون آتا ان کا؟ انہوں نے دنیا میں اچھے کام کیے، اسلام پھیلایا انہوں نے کر کے، لوگ وہاں چلے آتے ہیں اور اس درگاہ کے پاس آ کے کھانے دانے کرتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھا ان کی مزاریں 800 سال سے؟ آج بھی ہماری والدہ اور والد صاحب لیٹے ہوئے ہیں، انہوں نے لیٹے ہوئے ہیں. آج ہم بھی ان کے ہاتھ سے کرتے ہیں جو کچھ. تو یہ کرنا بہت ضروری ہے. انسان اس کو سمجھ رہا نہیں. یہ ہم جو کریں گے ہمارے لیے چاہیں گا لوٹ کے ہوئے ہمارے لیے کام آئیں گا، پر ہم سمجھ رہے نہیں. اور تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ جو دسواں ہے، چیلم ہے، برسی ہے، کرنا چاہیے. ایک غریب کو اگر کبھی تم نے کھانا دے دیا، اس کے دل سے دعا اگر نکل گئی تو تمہاری والدہ پہ جو بھی کچھ آفت بلا تھی، خبر میں عذاب نازل ہے، فرض کرو تو اللہ تعالیٰ وہ عذاب بھی نازل نہیں کر دیتا اور روک دیتا ہے. یہ تمام لوگوں سے یہ میری اپیل ہے کہ ماں باپ کے لیے 10واں CM 40واں برسی یہ کرنا ہی چاہیے. ہر انسان نے، ہر مسلمان بھائی نے یہ سب چھوڑ دو. یہ فتوے یہ کچھ نہیں، شریعت ہی بتاتی ہے پوری، اپنی کو اسلام بتاتے ہیں کہ یہ کرنا ضروری ہے. سر آپ کیا برسی ہے ایک بطور بیٹا کیسے محسوس کرتے ہیں آپ؟ یہ تو اپنے دل اور دماغ سے اور جو کرنا ہے، اور ماں کا جو ادب اور جو ادب کرنا ہے اس کے مطابق ہم جو 10واں چیلم سب چیز مناتے ہیں، ہم برسی مناتے ہیں. اور ان کی دعا سے ہم کو سب کچھ ملتا ہے، اور اینڈ ٹائم پہ نہیں بھی رہے تو ادھر ادھر سے مل جاتا ہے، سب آ جاتا ہے. اور کھانے میں بھی اتنی برکت آتی ہے کہ کھانا جو اپنے حساب سے لگاتے ہیں اس سے زیادہ برکت آ جاتی ہے. اور یہ ماں باپ کی دعا ہے، اوپر والے کی دعا ہے، باقی دوسرا کچھ بھی نہیں ہے. فاتحہ. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر. اللهم لا تحرمنا منهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لهم وارحمهم رحمة ومغفرة واسعة وادخلهم جنة العالية. سبحان الله تبارك وتعالى في شأن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا حبيبنا ونبينا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. الفاتحة. इधर से जाके आए वो दोनों जगह निजाम भाई